راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، سارے ہی انسانوں پر اور ساری ہی امتوں پر اور من جملہ ان کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. حدیث کی روشنی میں علماء نے بات لکھی ہے کہ تین بڑے بڑے مذاہب کے ماننے والے لوگ رہے ہیں. جو مذہب آسمانی مذہب، سب سے پہلا مذہب یہودیوں کا ہے، اور دوسرا جو ہے آسمانی مذہب جو ہے وہ نصارہ کا ہے، اور تیسرا مذہب دین جو ہے وہ اسلام ہے، مسلمانوں کا ہے. یہ تینوں نبیوں کے ماننے والے اور ایک اللہ کو ماننے والے. اپنے اپنے زمانے میں بعد میں تبدیلیاں ہو گئیں، لیکن جتنا انعام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہے، اتنا انعام ان پچھلی دونوں قوموں پر نہیں ہے. حضور نے ایک مثال سے بات سمجھائی. مثال ہے ایک کہ ایک امت جو ہے وہ صبح سے ظہر تک کام کرتی ہے. صبح سے ظہر تک کا وقفہ جو ہے لمبا ہوتا ہے، زیادہ وقت ہوتا ہے، کئی گھنٹے. ہمارے یہاں آج کل صبح کی نماز 5:30 پہ ہوتی ہے، 6 سمجھیے 6 بجے سے لے کر 1:45 بجے تک بہت لمبا وقت ہے، لگ بھگ 7 گھنٹے 7-8 گھنٹے. تو یہودیوں کی قوم وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی صبح سے لے کر ظہر تک، اور ان کو انعام میں ملے 100 روپے، مزدوری میں ملے 100 روپے. نصارہ ہیں کہ جن کے کام کا، جن کی محنت کا، جن کی عبادت کا وقت ہے ظہر سے عصر تک. ظہر 2 بجے ہو رہی ہے، عصر 5 بجے ہو رہی ہے، تو 3 گھنٹے. یہ لوگ بھی 3 گھنٹے کام کرتے ہیں اور ان کو مزدوری ملتی ہے 100 روپے. ان کو بھی ملی مزدوری 100 روپے. اور ایک امت، ایک قوم ہے حضرت محمد رسول اللہ کی کہ عصر ہو رہی ہے 5:30 بجے اور مغرب ہو رہی ہے 7 بجے. 1.5 گھنٹہ کام کرتی ہے. ان کو 100 روپے سے زیادہ مزدوری. یہ کہاں 7 گھنٹے، کہاں 3-4 گھنٹے اور کہاں 1.5 گھنٹہ. تو حضور نے فرمایا کہ یہودیوں نے اللہ کی عبادت کی صبح سے لے کر ظہر تک، انہیں مزدوری ملی 100 روپے، اور ظہر سے عصر تک عبادت کی، مزدوری کی، اور اللہ کی طرف سے انہیں انعام ملا 3 گھنٹے کی مزدوری پر، 3 گھنٹے کی عبادت پر 100 روپے. لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری امت
جو ہے وہ عبادت کرتی ہے، اللہ کی اطاعت کرتی ہے 1.5 گھنٹہ، اور انہیں مزدوری ملتی ہے، ان کو اجر و ثواب ملتا ہے 100 روپے سے زیادہ۔ یہ ایک مثال سے حضور نے سمجھایا، اللہ کرے کہ ہم اور آپ سب سمجھیں۔ انہیں کی یہ جھلکیں ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جو نفل ادا کرتا ہے اسے 70 فرض کے برابر ثواب، اور جو نفل ادا کرتا ہے اسے فرض کے برابر ثواب۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس میں عبادت کرنا یہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر، یعنی 80-83 سال۔ اتنی تو ہماری آج کل عمریں بھی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ 60 اور 70 سال کے درمیان میری امت کی عمر ہے۔ جن کو 70 سال سے زیادہ عمر ملی ہے وہ بونس ہے، ورنہ امت کی عموماً جو عمر ہے وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ تو ہماری عمریں بھی اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ ایک رات عبادت کرنے پر ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس کو وصول کرنے والے بنے، اس کو حاصل کرنے والے بنے، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر بنے گی اور بڑھیا بنے گی۔ چند احادیث کا خلاصہ، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ سے ہم سب بھی مانگیں اس کی توفیق، اور اس کی دعا بھی مانگیں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ چند روایتیں ہیں، لمبی ساری روایتوں کو تفصیلی طور پر لفظ سنانا اس وقت اس کا موقع نہیں ہے، خلاصے کے طور پر چند باتیں میں آپ حضرات کی خدمت پہ پڑھ رہا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو آدمی بازار میں چوتھا کلمہ پڑھتا ہے، چوتھے کلمے کے پڑھنے پر اسے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اتنے تو گناہ بھی نہیں ہوتے ہوں گے، پوری زندگی میں اتنے گناہ نہیں ہوتے ہوں گے۔ ایک ایمان والے سے یہی تصور رکھنا چاہیے۔ لیکن چوتھا کلمہ جس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، آدمی بازار جاتا اب اپنا بازار خریدتا یا بازار میں بیٹھے سودا دیتا اور لیتا، یہ کام کر سکتا ہے۔ تو حضور نے یہ فرمایا، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احسان ہے ہم پر کہ یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے، لیکن اس انعام کو امت تک پہنچانے والے حضرت محمد رسول اللہ ہیں۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بازار میں چوتھا کلمہ پڑھتا ہے اسے چوتھے کلمے کے پڑھنے پر 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے، ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، اور بھی مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحمد لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ چوتھے کلمے میں کچھ ترمیم ہے، اس کلمے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آدمی اگر کوشش کرنا چاہے تو 10 منٹ میں یہ کلمات یاد ہو جاتے ہیں۔ جن کو چوتھا کلمہ یاد ہے ان کو تو 10 منٹ بھی نہیں، 2-4 منٹ میں یہ کلمات اس کو یاد ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جو 10 مرتبہ یہ پڑھے تو اسے 4 کروڑ نیکیاں ملیں گی۔ اللہ تو دینے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، اگر ہم اور آپ نہ لیں تو یہ اس میں ہمارا قصور ہے۔ اللہ کی طرف سے تو مسلح دھار بارش کی طرح سے انعامات کی بارش ہم سب پر برستی ہیں۔ تو یہ کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ان کلمات کے پڑھنے پر 4 کروڑ نیکیاں انسان کو ملتی ہیں، 4 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔
حضور نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ چند کلمات ایسے ہیں، مختصر سے کلمات، کہ تم پڑھو تو اس کا اجر و ثواب لکھتے لکھتے فرشتے تھک جائیں۔ وہ کلمات کو تم اپنا ورد بنا لو، اور جب اس کو پڑھو گے تو اس کا اجر و ثواب تمہیں اتنا ملے گا کہ اس اجر و ثواب کو لکھتے لکھتے فرشتے تھک جائیں گے۔ فرشتے عبادت کرتے کرتے کبھی نہیں تھکتے۔ جن فرشتوں کو اللہ نے قیام میں کھڑا کیا وہ قیام میں ہیں، وہ کبھی نہیں تھکے اور قیامت تک نہیں تھکیں گے۔ جن کو رکوع کا حکم دیا ہے وہ رکوع میں ہے، وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے۔ اور جن کو سجدے کا حکم دیا ہے فرشتوں کو، جن فرشتوں کو، وہ سجدے میں اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے، قیامت تک سجدے میں رہیں گے، وہ کبھی نہیں تھکیں گے۔ تو مختلف فرشتے ہیں، مختلف کاموں پر، ڈیوٹیوں پر اللہ نے ان کو لگا دیا ہے۔ لیکن ایک عجیب بات، نکتے کی بات بھی آج کے موضوع میں یہ بات نہیں تھی، فرشتے ساری عبادتیں کرتے ہیں لیکن فرشتے قرآن نہیں پڑھتے۔ رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قیام میں ہے، قاعدے میں ہے، اور سبحان اللہ پڑھنے میں ہے، الحمدللہ پڑھنے میں ہے، عرش کے اٹھانے میں ہے، ایمان والوں کی دعاؤں پر آمین کہنے پر ہے۔ یہ سب مختلف ڈیوٹیاں فرشتوں کو اللہ نے لگا دی ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت صرف مسلمانوں کا کام ہے۔ اور قرآن کریم اگر کوئی پڑھائے فرشتوں میں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کے علاوہ کوئی قرآن کریم نہیں پڑھتا۔ یہ خصوصی عبادت ہے مسلمانوں کی، یہ خصوصی عبادت ہے۔ جہاں کئی ایمان والا قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے قرآن سننے کے لیے اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھنے والوں کو اچھا پڑھنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھا قرآن پڑھنا نصیب کرے، موت تک اس کی کوشش کرتے رہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرشتے تھک جاتے ہیں اس کی نیکیوں کو لکھتے لکھتے۔ وہ کیا ہے؟ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ دو چار کلمے ہیں۔ یہ کلموں کا جو ورد جو مسلمان رکھتا ہے بہت چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر و اس کا ثواب اس کو اتنا ایسا ملے گا کہ فرشتے اس کا اجر و ثواب لکھتے لکھتے تھک جایا کریں گے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک وعظیم سلطانک۔ روزانہ 7 مرتبہ صبح و شام کوئی آدمی ان کو پڑھنا شروع کر دے، صبح 7 مرتبہ، شام میں 7 مرتبہ، ادھورے کام ہمارے پورے ہو جائیں گے، ادھورے کام ہمارے پورے ہو جائیں گے۔ 7 مرتبہ آپ یکسو ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا اپنے اور دوسرے چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 7 مرتبہ پڑھو۔ ہم سب اپنی اپنی شکایتیں، ایک شکایت نہیں ہزاروں ہماری شکایتیں، ہمارے کام نہیں ہو رہے، کام ہوتے ہوتے ادھورے رہ جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے بالکل قریب الختم تے ہونی تھی، آج کل کی بات تھی، 1 منٹ کی بات تھی، ایک دستخط کی بات تھی، ایک ہاں کہنا تھا، لیکن بات پورا پروگرام سارا چوپٹ ہو گیا، بات خراب ہو گئی۔ فرمایا صبح 7 مرتبہ پڑھو، شام میں 7 مرتبہ پڑھو، فرمایا کہ تمہارے ادھورے کام پورے ہو جائیں گے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بہت ساری ہماری بچیاں ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بچیاں بھی پڑھیں، ان کے ماں باپ بھی پڑھیں، ان کے رشتہ دار بھی پڑھیں، تو اللہ کی ذات سے۔ اور اصل چیز اس میں یقین ہے، بنیادی چیز ان چیزوں کے ورد میں یقین ہے، اور یقین کے ساتھ اپنے روز مرہ کے فرائض اور واجبات کو پورا کرنا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا اور صرف حسبی اللہ پڑھ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ خدا کی طرف سے جو احکام فرض اور واجب کے درجے کے ہیں
उन वाजिब और फर्जों को पूरा करते हुए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो इत्तिला दी है, जो बशारत दी है, उस पर यकीन रखते हुए अगर हम इन सा कामों को करेंगे तो इंशाअल्लाह जिनको मुलाजिमत नहीं मिल रही, जिनको रोजी नहीं मिल रही, जिनकी दुकान नहीं चल रही, जिनका कारोबार नहीं चल रहा, ये सारे काम अल्लाह ने हम सबको ऐसे आमाल दिए हैं कि जिन आमाल के जरिए से हम अपने कामों को आसान कर सकते हैं। तो हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। फरमाया सुबह 7 मरतबा पढ़ो, शाम में 7 मरतबा पढ़ो, तुम्हारे अधूरे काम या काम अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, अल्लाह अपनी कुदरत से उन कामों को पूरा करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि यकीन अल्लाह की जात पर हो कि अल्लाह पाक इसकी बरकत से मेरे काम को पूरे कर देंगे। आजकल जितनी बीमारियां हैं, अल्लाह सबको बीमारियों से नजात दे। बीमारियों की बुनियादी जड़ गम है, गम। वो बच्चों का गम हो, बड़ों का गम हो, पड़ोसियों का गम हो, या रिश्तेदारों की तरफ से गम हो, या दुश्मनों की तरफ से गम हो, या किसी की तरफ से गम हो। हदीस पाक के अंदर सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजाना 3 मरतबा इस यकीन के साथ पढ़े कि इससे अल्लाह पाक मुझे गम से नजात देंगे। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। गम आ जाता है तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन आने से पहले ना आए इसके लिए हम नहीं कर पाते। तो अल्लाह मुझे भी और आपको भी सबको तौफीक दे। और ये सब वो चीजें हैं कि जो हम में से हर एक के लिए जरूरी है, हम में से हर एक के लिए जरूरी है कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द अपना ये रोजमर्रा का मामूल बना ले तो इंशाअल्लाह हमें पुरसुकून, पुरलुत्फ, इत्मीनान वाली, राहत वाली जिंदगी अल्लाह नसीब करेंगे। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये सब छोटी छोटी क्या कहते हैं औराद और वज़ाइफ हैं जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कोई बुजुर्ग और किसी अल्लाह वाले की तरफ से बताई हुई चीजें नहीं बता रहा मैं आपको, ये तो सीधे सीधे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सादिकों के सच्चों में सच्चे उनके फरमान हैं। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको आदमी पढ़े फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद 4 मरतबा पढ़े ये कलिमा जो मैंने अभी आप हजरत के सामने पढ़े, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 4 बड़ी बड़ी बीमारियों से अल्लाह नजात देंगे। पागलपन से महफूज रहेगा आदमी आमतौर पर वो उम्र वाला हो जाता है तो इसका दिमाग सटिया जाता है, लेकिन बुढ़ापे में इंसान की अकल महफूज रहे, हाथ पैर उसके जवाब देते हैं, जवाब दे बुढ़ापे में, लेकिन दिमाग अकल जो है उसकी सही सलामत रहे, ये बहुत बड़ी चीज है। एक तो ये अमल है और दूसरा अमल जो है कुरान करीम को देख कर पढ़ना, कुरान करीम को देख कर पढ़ना, ये अमल बहुत अहम और बहुत ही जरूरी है। अल्लाह तमाम मुसलमानों को समझने की तौफीक दे। रमजान का मुबारक महीना है, कुरान का महीना है, बहुत कम लोग हैं जो कुरान करीम की तिलावत करने वाले हैं, और बहुत सारे वो लोग हैं जो जिनको कुरान पढ़ना भी नहीं आता। जब हमारी अकल मारी जाएगी तब हमें इसकी कदर और कीमत मालूम होगी, ये तो दुनिया में होगा। तो सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, रोजाना 4 मरतबा पढ़ें तो इंशाअल्लाह ये बड़ी बड़ी बीमारियां, जिनमें सबसे पहली बड़ी बीमारी ये है कि वो पागल नहीं होगा। दूसरी बीमारी हुजूर ने फरमाया कि वो बर्स की बीमारी में, कि जिसमें बदन पर दाग पड़ जाते हैं और बदन के आज़ा झड़झड़ कर गिरने लगते हैं। किसी जमाने में बीमारी आम थी, अल्लाह का करम है इस वक्त ये बीमारी नहीं है, लेकिन उसकी जगह पर दूसरी नई बीमारियां जन्म लेने लगी हैं। अल्लाह उन सारी बीमारियों से हमारी तुम्हारी सबकी हिफाजत फरमाए। और फरमाया अंधेपन से महफूज होगी, हिफाजत होगी। ये
اور فالج کی بیماری، 4 بیماریاں، پاگلپن، اندھاپن اور کوڑ کی برس کی بیماری اور یہ کہتے ہیں فالج کی بیماری. یہ سب بڑی بڑی بیماریاں ہیں. یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں کہ جن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ بیمار بھی پریشان ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا پورا گھر پریشان ہوتا ہے. یہ بڑی بڑی بیماریاں. لیکن عمل چھوٹا سا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اعمال کے کرنے کی اپنے آپ کو عادی بناؤ تو اللہ پاک آپ کو ان تمام بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرمائیں گے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. جو آدمی اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اللہ اسے مستجاب دعا بنا دیتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. جو مانگے گا وہ قبول، جو مانگا وہ قبول، جو مانگا وہ قبول، اس کو کہتے ہیں مستجاب دعا. اس کی دعا قبول. ایسا اللہ کے نزدیک وہ بندہ بن جاتا ہے. کب وہ بندہ بن جاتا ہے کہ جو یہ کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اور علماء نے ایک عجیب دوسری بات بھی یہ بتائی کہ کسی کو یہ الفاظ عربی میں پڑھنا نہیں آتے، نہیں کہہ سکتا. جو بھی جتنی بھی دعائیں میں نے کہی تو اس کو اردو میں کنورٹ کر لیں، اپنی زبان میں کنورٹ کر لیں. اللہ میری بھی مسلمان مردوں کی، مسلمان عورتوں کی، ایمان والے مردوں کی اور ایمان والے عورتوں کی مغفرت کر تو اللہ اس کو مستجاب دعا بنا دیں گے. مولانا سلیمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے بارہا یہ مرکز کے اندر سنا. یہ تھوڑا سا چھوٹا سا وقت ہوتا تھا، نماز سے پہلے نماز کے بعد یہ مجموعے کو جوڑنے کا ہوتا تھا. تو یہ بات ضرور مولانا سلیمان صاحب مجمع سے کہا کرتے کہ بیٹھے بیٹھے اللہ کے بندو یہ پڑھ لو، اللہ تمہیں مستجاب دعا بنا دیں گے. شہادت کا درجہ پانے کے لیے میدان کارزار میں کوئی شہید ہو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن حدیث پاک کے اندر سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے بستر پر، اپنے گھر پر اسے موت آ جائے، گھر والوں کے بیچ میں موت آ جائے اور کل قیامت کے دن جب شہداؤں کے صفیں لگے تو اس صف کے اندر یہ بھی کھڑا ہو جائے، وہ صف میں یہ بھی کھڑا ہو جائے. اس کے لئے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ ذرا بڑی دعا ہے، اللہ کی کرے کسی کو یاد ہو جائے. بہت آسان کام ہے. جو صبح پڑھے شام تک اسے موت آ جائے شہیدوں کے صف میں کھڑا ہوگا. جو شام میں پڑھے صبح تک موت آ جائے شہیدوں کے صف میں وہ کھڑا ہو جائے گا. اتنا بڑا درجہ چند کلمات کے پڑھنے پر، روزانہ اس کے معمول کے بنانے پر کل قیامت کے دن اس کو یہ اجر و ثواب ملے گا. اخیر میں ایک روایت اور بہت ساری روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی ہیں. اللہ کرے کہ رمضان کی مبارک اس جمعہ کی برکت سے ہمارے سب کے عزائم بنے اور ہم سب کا یہ روزانہ کا معمول بنے. اور میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ جب یہ سب ہم ذوق سے، شوق سے اس کو کرنے والے بنیں گے تو یقیناً اللہ پاک اس کی برکت سے جو ہے ہمیں نمازوں کا بھی پابند بنائے گا. یہ سب دعائیں تو پڑھ رہا ہوں، نمازی نہیں پڑھ رہا تو اسے اس کا ضمیر اسے خود جھنجھوڑے گا، اس کا ضمیر خود جھنجھوڑے گا. حدیث پاک کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، وبمحمد نبیا. روزانہ 3 مرتبہ پڑھے، اللہ خود اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دے. کتنی بڑی بات ہے، اس میں تو کوئی وقت نہیں لگتا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. چلتے چلتے 3 مرتبہ پڑھ. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہمارا کوئی ایسا، ہمارے ساتھ ایسا کوئی آدمی ہو ہمارا کان پکڑ کر روزانہ یہ پڑھائے ہمیں. جیسے ہمارے مدارس میں ہوتا ہے، مدارس میں سب بچے جو ہوتے ہیں صبح کے بعد ان کو یہ ساری چیزیں پڑھاتے ہیں. وہ اونگتے بھی رہتے ہیں لیکن استاد کھڑا دیکھتا ہے تو وہ پڑھتے بھی رہتے ہیں. تو آج ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم سب کے لیے بھی، چاہے ہم
55 سال کے ہو گئے ہوں یا 60 سال کے ہو گئے ہوں، 70 سال کے ہوئے ہو، پھر بھی ہمیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے کان پکڑے، میرے 60 سال میں تو میرا بھی کوئی کان پکڑے اور کہے کہ پڑھ، ورنہ تیرے. تو جب تک ہم بھی یہ سب کرنے والے نہیں، یہ ساری وہ چیزیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ اگر ہم ان سب کو اپنا معمول بنائیں گے. حدیث میں، اس میں میں نے نوٹ کیا، حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ روزانہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتے ہیں، چھوٹے اور بڑے، سب سے بڑے فتنے دجال، اللہ سارے فتنوں سے اس کو محفوظ کر دیں گے. یہ وہ سارے اعمال ہیں کہ جن میں کچھ جیسے کہ 10 آیتیں شروع اور آخر کی، اس میں تو وضو کرنا پڑے گا، قرآن لے کر بیٹھنا پڑے گا، 10 منٹ لگانے پڑیں گے. بقیہ جتنے اعمال میں نے آپ کو بتائے، یہ چلتے اور پھرتے اور اٹھتے اور بیٹھتے اور دوسرے کام کرتے کرتے بھی آپ سب کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب رمضان کے مبارک مہینے میں یہ ارادہ کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو، ہم اپنی زندگی کا ان اعمال کو جزو لا ينفق بنا لیں گے. میرا تجربہ یہ ہے، یہ سب سننے کے بعد آدمی کو 1 دن 2 دن کرتا ہے عمل، لیکن پھر ایک عمل چھوٹ جاتا ہے، دماغ سے نکل جاتا ہے، دوسرے 2-3 دن کے بعد پھر وہ کرنا بند کر دیا تو تیسرا عمل چھوٹ جاتا ہے. یہ ہوتا نہیں. جب تک ہمارے پاس ایک روز مرہ کا معمول کا ایک نصاب بن کر ہمارے پاس نہ ہو، ہمارے جیب میں نہ ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے، وہ ہوگا تو ہی یہ سارے کام ہم قابو میں لا سکیں گے. ورنہ ذہن میں ہوگا کہ ہم یہ تو بہت آسان کام ہے، پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے، تو آج ایک چیز چھوٹی، کل دوسری چیز چھوٹے گی، پرسوں تیسری چھوٹے گی، اور چند دنوں کے بعد ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی. ہمارے پاس روزانہ ایک کاغذ ہونا چاہیے کہ جس میں ہمارے معمولات ہوں، اور ان معمولات کو ہم دیکھیں کہ ہمارے ہوئے نہ ہوئے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ایک بہترین ایمانی اور عملی اور عافیت والی اور پرسکون پر لطف، اور ہمارے سارے کام جو ادھورے ہیں یا رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ سارے کام ہم سب کے ہوتے رہیں گے. اور پھر دوبارہ ایک مرتبہ میں آپ حضرت کی خدمت میں بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ان سارے کاموں سے پہلے، ان سارے کاموں کے شروع کرنے سے پہلے ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو کام ہمارے ضروری ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور حق والوں کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، بندوں کے حقوق ہیں، ان حقوق کو پورا کرتے ہوئے اگر ہم یہ کام کریں گے، اللہ یقیناً ہمیں بہترین زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے. کچھ نہ یہ سارے کام نہیں کر سکتے، اگر ہماری ہمتیں اتنی پست ہو گئی ہیں تو کم سے کم اس زمانے میں اتنا ضرور ہم سب کریں، حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وھو رب العرش العظیم. اٹھتے بیٹھتے ہمارا تکیہ کلام بن جائے، ہمارا تکیہ کلام بن جائے تو انشاءاللہ آنے والے دن ہمارے بہت ہی اچھے ہوں گے. اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ ہم سب کو توفیق بھی دے کہ جو موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں حدیث کی روشنی میں کہی گئی ہیں، ان سب کا ہم سب کو لے کرنا آسان ہو جائے. آخر میں ایک اعلان یہ ہے کہ مدرسہ سراج العلوم والی قدری کا ہم ہر سال ماشاءاللہ آپ تمام حضرات تعاون کرتے رہے ہیں. آپ بھی اس وقت بھی ابھی تک ہمارے یہاں ہمارے مقتدی حضرات اس میں اللہ ایک آدھ ساتھی ہمارے حصہ لیے ہیں، ابھی تک اپنی رقم جمع کر کے رسید حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. آپ حضرت سے گزارش ہے، علاقے کا مدرسہ ہے، اپنا مدرسہ ہے، اپنا آنکھوں میں سے دیکھا ہوا مدرسہ ہے، اس کے حالات سب آپ کے سامنے ہیں. آپ حضرت سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدرسہ سراج العلوم بالی کندری کا تعاون کرتے ہوئے آئیں. آپ حضرت اس مرتبہ میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. اور پھر ہمارے مدرسہ عائشہ جو ہے آپ کے محلے کا ہے، لڑکیوں کے نظام الحمدللہ چلتا ہے، لیکن یہاں ہم زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں، صرف عطیہ کی رقم مدرسہ عائشہ میں اور مدرسہ سراج العلوم میں ساری زکوٰۃ کی بھی، صدقے کی بھی اور عطیہ کی بھی رقم. اور ہر سال میں آپ حضرت کی خدمت میں بات رکھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے سب سے پہلے زیادہ حقدار جو ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں. زیادہ سے زیادہ اپنے غریب
ضرورت مند رشتہ دار اور اپنے اگل بغل میں رہنے والے غریب مسکین محتاج مقروض ان کا تعاون کریں، اور مدارس کا جو ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے یا عطیے کے ذریعے سے ان کا تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک اس کا نعم البدل آپ کو دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھے پڑھ لیں۔